میتھیو آرنر انگریزی تنقید کا ایک اہم نام ہے اور اس نے ادب کی تنقید کو زندگی کے ساتھ جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم میتھیو آرنر کے دور کو پڑھیں اور سمجھیں تو اس دور میں رومانوی تحریک اپنے پورے زوروں پر موجود تھی اور ادب میں تخیل اور جذبے کی کارفرمائی کو وہ بنیادی اہمیت دے رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ والٹر پیٹر کے نظریات بھی تنقید میں جڑیں پکڑ رہے تھے، جس میں وہ ادب کی جمالیاتی اقدار پر ضرورت سے زیادہ زور دے رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میتھیو آرنر کے دور میں برطانیہ میں صنعتی انقلاب برپا ہو چکا تھا، اور صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کی صورت میں پرانی اقدار انہدام کا شکار تھیں، شکست و ریخت ہو رہی تھی، لیکن ابھی نئی اقدار اس طرح سے مضبوط اور مستحکم نہیں ہو پائی تھیں کہ جس طرح ایک روایتی معاشرے کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس چیز کو میتھیو آرنر نے شدت کے ساتھ محسوس کیا اور تنقید اور ادب کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ تنقید ہی وہ چیز ہے کہ جو اچھی تخلیق کے لیے فضا بناتی ہے، اور اچھا ادب ہر زمانے میں تخلیق نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص فضا موجود ہوتی ہے، اور شاعر کی تخلیقی صلاحیتیں جب اس فضا کے ساتھ یا اس ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہوتی ہیں تو بڑے فن پارے تخلیق پذیر ہوتے ہیں۔ اس فضا کو پیدا کرنا، اسے فروغ دینا، یہ ایک نقاد کا یا تنقید کا کام ہے، اور یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ادب کو زندگی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، سماج کے ساتھ اور سماجی اقدار کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں اس نے متعدد نظریات پیش کیے، خاص طور پر میتھیو آرنر نے ڈس انٹرسٹڈنس یا غیر جانبداری کا جو نظریہ ہے، جسے ہم عدم جذباتی وابستگی یا بے تعصبی سے بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے شاعری کو پرکھنے کے لیے اپنے مضمون دی اسٹڈی آف پوئٹری میں ٹچ سٹون آف پوئٹری یا شاعری کی کسوٹی کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے کہ ہم کس طرح ایک اچھی شاعری کو پرکھ سکتے ہیں، اور اس ضمن میں اس نے 3 ایسٹیمیٹس آف پوئٹری کے بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک ہسٹوریکل ایسٹیمیٹ ہے، پرسنل ایسٹیمیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ایک ریئل ایسٹیمیٹ ہے کہ ہمیں تاریخی اور شخصی مغالطوں کا شکار ہونے کے بجائے حقیقی طور پر کسی شاعر کی شاعری کو پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ اس نے ہائی سیریسنس اور سویٹنس اور لائٹنس کے بارے میں بھی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ایک اچھے ادب کے لیے، ایک عمدہ ادب کے لیے گرینڈ سٹائل، یا اردو میں ہم جیسے اسلوب جلیل کہہ سکتے ہیں، اس کا نظریہ بھی پیش کیا ہے۔ آج ہم میتھیو آرنر کے اسلوب جلیل کے حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن آرنر کے اسلوب جلیل کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ارسطو کے اس قول کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ اعلیٰ ترین شاعری اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شاعر مواد اور موضوع کو متانت اور سنجیدگی کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ میتھیو آرنر اس میں تھوڑا اضافہ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جہاں مواد اور موضوع میں متانت، سنجیدگی یا آفاقیت موجود ہونی چاہیے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اسلوب میں سنجیدگی یا خوبصورتی اس وقت پیدا ہوگی جب انتخاب الفاظ عمدہ ہوگا، یعنی ڈکشن خوبصورت ہوگی، اور بطور خاص انتخاب الفاظ کے بعد الفاظ کی حرکت جو ہے وہ زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ عمدہ شاعری میں مواد اور موضوع میں جو سنجیدگی ہے وہ عمدہ الفاظ کی انتخاب اور ان کی حرکت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور ہم اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اپنے مضامین میں وہ اس بات پر بھی زور دیتا ہے کہ سادگی، سرت
اور قطعیت اسلوب جلیل کے بنیادی اجزاء ہیں۔ اس کے خیال میں اسلوب جلیل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی شاعر جس کے پاس شاعرانہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں وہ متین اور سنجیدہ موضوع کو سادگی اور قطعیت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ ایک ایسا تجربہ کرنا چاہتا ہے کہ جس میں معروضی جو موضوع چاہے کتنا معروضی ہو اس کا تعلق شاعر کے ذاتی رویے کے ساتھ ہے، اور اس کا ذاتی رویہ اس کی سادگی اور متانت پر منحصر ہوتا ہے۔ یوں وہ کلاسیکیت اور رومانویت کی تطبیق کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا یہ نظریہ اس وقت زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے جب وہ شاعری میں اسلوب پر گفتگو کرتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسلوب جلیل جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ ایک بڑا موضوع اپنی شاعری کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ سنجیدہ اور عرفہ اور اعلیٰ موضوع جس میں متانت اور سنجیدگی ہوتی ہے اگر شاعر انتخاب کرے تو باقی چیزیں خود بخود اس کے ساتھ چلی آتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اسلوب جلیل کے لیے ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی فن پارے یا شاعری کے لیے ہول کی ضرورت ہوتی ہے، جسے ہم کلیت کہہ سکتے ہیں یا سالمیت کا تصور کہہ سکتے ہیں، کہ تمام اجزاء کسی بھی فن پارے کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف مربوط ہوں بلکہ وہ کل کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو جسے یونانی آرکیٹیکٹونک ہول کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی بھی نظم یا فن پارے کے تمام اجزاء نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں بلکہ وہ کل کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک اچھی نظم جس میں خوبصورت الفاظ ہیں، ایک اظہار کے نازک پیرائے بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ دیگر فنی لوازمات بھی ہیں، لیکن وہ ایک موضوع کے تابع نہیں ہیں، وہ ایک کل کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو نظم اپنا تاثر پیدا نہیں کر سکتی، اور جب وہ نظم تاثر پیدا نہیں کر سکتی تو اس کے اجزاء کو الگ الگ کر کے اس کا تجزیہ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ میتھیو آرنلڈ نے بھی آرکیٹیکٹونک ہول کے تصور کو آگے بڑھایا ہے اور کسی بھی فن پارے کے لیے کلیت یا سالمیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس وقت میتھیو آرنلڈ رومانی نقادوں سے مختلف یا منفرد ہو جاتا ہے کہ جب وہ آرکیٹیکٹونک ہول یا تعمیری کلیت کی بات کرتا ہے، جبکہ رومانوی شاعری میں تخیل اور جذبے کو بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ آرنلڈ کا یہ نظریہ کہ جس میں وہ تعمیری کلیت، انتخاب الفاظ اور معروضیت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص ترتیب کے اوپر زور دیتا ہے، اور یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سے گرینڈ سٹائل تخلیق ہوتا ہے جو کسی بھی شاعر کی شاعری کو الویت یا عرفیت یا اس میں سبلمٹی یا سنجیدگی پیدا کر دیتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شاعری کو پرتاثیر بناتی ہیں۔ اور اگر ہم اس شاعری کو ان لوازمات کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے ادب کے اندر تبدیلی یا معاشرے میں اصلاح لانے کا عمل کریں تو اس سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔